تو یہ وہ حدیث ہے جس میں تخلیق انسانی کے مراحل، تقدیر عمری اور خاتمے کا بیان ہے. اور اس میں عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ حدیث بیان کی، وہ الصادق والمصدوق، جو کہ سچے ہیں اور جن کو سچا سمجھا گیا ہے، سچا بنایا گیا ہے. تو وہ ہیں، ان سے یہ بیان کر رہے ہیں کہ اس لیے کہ وہ چیزیں ہیں یہ جو کہ غیبی چیزیں ہیں. آج کی سائنس اس کو سمجھتی ہے لیکن وہ اس طرح نہیں سمجھ سکتی جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو بنایا ہے یا اس کو بتایا ہے. تو اسی لیے پھر وہ یہ بات کہہ رہے ہیں. اس کے بعد وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے کہ إِنَّ أَحَدَكُمْ يُجْمَعُ خَلْقُهُ فِي بَطْنِ أُمِّهِ 40 يَوْمًا نُطْفَةً، کہ تم میں سے کوئی بھی شخص جس کو اس کی ماں کے رحم میں 40 دن جمع کیا جاتا ہے، 40 دن اس کو رکھا جاتا ہے ایک نطفے یعنی پانی کے قطرے میں کے طور پر، ثم يكون علقة مثل ذلك، اور اس کے بعد یہ خون کا لوتھڑا بن جاتا ہے، خون کا جمع ہوا خون. تو وہ پھر اللہ تعالیٰ ہی اس کو اس طرح منتقل کر دیتے ہیں، آہستہ آہستہ وہ ایک خون کا لوتھڑا بن جاتا ہے. اور اس کے بعد 40 دن اس طرح رہنے کے بعد پھر 40 دن ہوتے ہیں جبکہ وہ ایک گوشت کا ایک وہ جیسے کہ کہہ لیجیے ٹکڑا ہی کہہ لیجیے کہ وہ اس کے طور پہ بننا شروع ہو جاتا ہے، اور پھر وہ آہستہ آہستہ بڑھتے بڑھتے وہ انسان کی شکل اختیار کرنے لگتا ہے. تو یہ وہ ہیں 120 دن، 4 مہینے یا 120 دن، ان کے بارے میں بتایا گیا ہے. اور اس کے بعد فرمایا کہ پھر فرشتے کو بھیجا جاتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے. وہ فرشتے جو اسی کام پر مقرر ہیں تو وہ آتے ہیں اور پھر وہ پہلا کام کیا کرتے ہیں، فَيُنفَخُ فِيهِ الرُّوحُ، کہ اس میں روح اس میں پھونک دیتے ہیں، اس گوشت میں، اس جنین میں وہ روح پھونک دی جاتی ہے اور پھر وہ جسم اس کو قبول کر لیتا ہے. روح کیا ہے؟ تو یہ تو قرآن نے ہی کہا ہے کہ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا. یہ لوگ روح کے بارے میں پوچھتے ہیں آپ سے تو آپ ان سے کہہ دیجئے کہ روح میرے رب کا معاملہ ہے. تو لہذا میں نہیں بتایا گیا اس کے بارے میں تفصیل کیا ہے کیا نہیں ہے، وہ اللہ کا فیصلہ ہے، اللہ کا حکم ہے، اللہ کا کام ہے. اور کہا کہ تمہیں تو بہت کم علم دیا گیا ہے، تو جو علم دیا گیا ہے وہ اس سے کام چلاؤ، پھر اپنا کام کرو. تم ہر چیز اتنی تم جانو. تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں نہیں بتایا. جیسے کہ ہم ایک حدیث جو آتی ہے کہ خضر علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام کو کہا تھا ان کے علم کے بارے میں کہ دیکھو میرا اور تمہارا علم جو ہے اللہ کے مقابلے میں اتنا ہی ہے جتنی یہ چڑیا نے چونچ میں پانی لیا ہے اس سے بھی کم ہے. تو اللہ کا علم تو بہت وسیع ہے. تو لہٰذا پھر ہم اللہ تعالیٰ کی ہر چیز کو نہیں جان سکتی الا جو ہمیں بتایا گیا ہے. اور دوسرا کام وہ فرشتہ کیا کرتا ہے، وَيُؤْمَرُ بِأَرْبَعِ كَلِمَاتٍ، 4 کلمات کا اس کو حکم دیا جاتا ہے کہ وہ لکھ دے. تو وہ کیا کرتا ہے کہ يُكْتَبُ رِزْقُهُ وَأَجَلُهُ وَعَمَلُهُ وَشَقِيٌّ أَوْ سَعِيدٌ، کہ وہ اس کا رزق سے مراد 2 طرح کا رزق ہوتا ہے. ایک تو وہ رزق ہے جو کہ ہمارے جسم کے کام آتا ہے، ہمارے جسم کے لیے ہے، ہمارا ہے کھانا پینا ہے، پہننا اوڑھنا ہے، رہنا سہنا ہے، سواری ہے، سب چیزیں وہ ہمارا رزق ہے جو ہمارا جسم مانگتا ہے. اور دوسرا وہ رزق ہے جو کہ ہمارا دین مانگتا ہے، دین کا رزق ہے، وہ علم ہے، ایمان ہے. علم سے تو ہم پتہ ہی ہے کہ ہمارے کتنے شوق ہے، کتنے لوگ ذوق سے بیٹھتے ہیں، وہ آپ جانتے ہی ہیں، دیکھتے ہی ہیں. اور دوسری وہ ایمان ہے کہ وہ ہماری ضرورت، ہماری روح کی ضرورت ہے. جبکہ وہ نہیں ہوگی تو پھر ہم پوری طرح وہ ایمان ہی ہمارا باقی نہیں رہے گا. تو یہ علم اور ایمان یہ وہ رزق ہے جو کہ معنوی کہہ لیجیے کہ معنوی رزق ہے، اس کے ذریعے سے ہمارا دین باقی رہتا ہے. تو وہ بھی اس رزق میں دونوں چیزیں شامل ہو گئی کہ اللہ تعالیٰ اس کا وہ رزق بھی لکھ دیا جاتا ہے جو کہ اس کا رزق اس کو ملنا ہے، اور اس کے پھر وہ علم اور ایمان بھی جو اس کو ملنا ہے وہ بھی لکھ دیا جاتا ہے. دوسری چیز جو فرمائی وہ اجل، یہ اس کی دنیا میں وہ کتنا عرصہ رہے گا، دنیا میں اس کی بقا کتنی ہے، کتنے وہ عرصے رہے گا، اس کی عمر کتنی ہوگی. تو یہ اللہ کے پاس ہے. کچھ وہ بچے ہیں جو پیدا ہوتے ہی ختم ہو جاتے ہیں، انتقال کر جاتے ہیں، ان کی یہی زندگی ہے.
चंद लम्हे की है या चंद घंटों की है। कुछ वो है जो कि लंबी उम्र पाते हैं, 80 साल 90 साल 100 साल तक वो पहुंच जाते हैं। तो उससे पहले जो कौमें थी उनके सैकड़ों साल होती थी। नूह अलैहिस्सलाम के फरमाया कि वो उनकी जो दावती ज़िंदगी 950 साल थी, तो उम्र कितनी होगी। तो इसीलिए फिर ये चीज़ जो है ये किसी का इख्तियार नहीं, सब अल्लाह की तरफ से। कोई ये नहीं कहता कि मैं इसमें से और बढ़ा, अल्लाह से दुआ करूँ कि मुझे इतने साल और दे दे, मेरे प्रोजेक्ट चल रहे हैं और अगर मैं मर गया तो सारे ख़त्म हो जाएंगे, तो अल्लाह मुझे 40 साल 50 साल 60 साल और दे दे। तो ये दुआ ही कर सकता है, लेकिन असल उसका फैसला है। इसका अपना इख्तियार नहीं है कि वो कोई मसनूई तौर पे इंतजामात कर ले कि मुझे 40 साल और मिल जाए, तो ये नहीं हो नहीं सकता है। तो लिहाजा ये चीज़ जो है वो अल्लाह क्या है कि उसका जो एक एक मिनट एक एक सेकंड जो है वो लिखा हुआ है। तो जब भी वो पूरा हो जाएगा, जैसे आपने फरमाया है कि इन्नहु लन तमूत नफ्सुन हत्ता तुस्तकमला रिज़्क़हा, कि कोई भी जान उस वक्त तक दुनिया से नहीं जा सकती जब तक कि अपना रिस्क मुकम्मल ना करे। जो रिस्क लिखा हुआ है उसका वो है, जब रिस्क का मुकम्मल हो जाएगा वो भी चला जाएगा। तो ये रिस्क कब कितना लिखा है वही यहाँ पे बता दिया गया है कि ये अल्लाह ताला ने इसका रिस्क भी लिख दिया है और उसकी मुद्दत भी लिख दी है। तो ये चीज़ जो है वो, और ये कोई विरासत का मामला नहीं है इसमें भी, वो अपने की इनकी लंबी उम्रें होती हैं, ऐसा नहीं है। तो अल्लाह की तरफ से। तीसरी चीज़ जो है वो अमल है उसका। तो वो भी जो भी वो अमल करेगा, कौली है, फ़िअली है, कल्बी है, सब वो अल्लाह ताला ने उसके ऊपर लिख दिया है कि ये अमल उसने करना है। वो अमल करेगा और उसके मुताबिक अपनी ज़िंदगी बसर करेगा। चौथी चीज़ वो शक़ीयुन औ सईद, कि वो बदबख्त है या नेक बख्त है, यानी उसकी जो इंतहा होगी वो किस तरह होगी, किसके अच्छे तौर पे या बुरे तौर पे, वो चीज़ जो है वो भी अल्लाह ने लिख दी है कि सईद वो है जिसके लिए खुशियाँ ही खुशियाँ हैं, और शक़ी वो है वो बदबख्त जिसके लिए फिर वो उसके लिए उसके बरक्स है। जैसे कि कुरान करीम में इरशाद बारी ताला है कि फ़मिनहुम शक़िय्युन व सईद, उसमें कुछ लोग बदबख्त हैं कुछ नेक बख्त हैं। फ़अम्मल्लज़ीना शक़ू फ़फ़िन्नारि लहुम फ़ीहा ज़फ़ीरुन व शहीक़, कि जिन लोगों ने शक़ी हैं जिनके लिए बदबख्ती लिख दी है वो जहन्नम में जाएंगे, और उसके लिए फिर वो उसके सांस लेने की उसकी सांस लेती है वो आग, और फिर उसको निकालती है, ये उसकी ज़फ़ीर और शहीक़ है जिसके ज़रिए से वो आग और भड़कती है। ख़ालिदीन फ़ीहा मा दामतिस समावातु वल अर्दु इल्ला मा शाअ रब्बुक इन्न रब्बका फ़अआलु लिमा युरीद, कि उसमें वो हमेशा हमेशा रहेंगे जब तक कि ज़मीन और आसमान है, सिवाय जो भी आपका रब चाहे, और आपका रब जो है जो चाहता है उसको कर डालता है। वअम्मल्लज़ीना सुईदू, ये फरमाया, और जिसको अल्लाह ताला ने नेक बख्त बनाया है, जिसको नेक बख्त करार दिया है, वो जन्नत में होगा। फ़फ़िल जन्नति ख़ालिदीन फ़ीहा मा दामतिस समावातु वल अर्दु इल्ला मा शाअ रब्बुक अताअन ग़ैर मजदूद। तो ये उनका मामला है, उनके लिए है, उन नेक बख्तों के लिए, कि उनके लिए फिर वो जन्नत में ऊंचा मकाम है। तो ये वो बता दिया कि ये वो चीज़ जो कि अल्लाह ताला ने हर इंसान के लिए रखी है, कि वो इस तरह उसके लिए चारों चीज़ें उसकी माँ के पेट में ही लिख दी जाएंगी, और उसमें अल्लाह का जो फैसला होगा वो सब उसमें लिखा जा चुका होगा। जैसे हमने कल पढ़ा था कि ये है अल-किताबा अल-उमरिया, कि ये वो किताबत है कि जो कि उमर के हवाले से है, और एक है किताबा हौलिया जो सनवी है या सालाना लिखी हो जाती है, वो ये है लैलतुल क़द्र में जो होती है। तो ये है, तो इसमें फिर आपने ये फरमाया, फिर कसम खा के कहा फ़वल्लाहि लज़ी ला इलाहा ग़ैरुहु, उस अल्लाह की कसम, उस ज़ात की कसम जिसके अलावा कोई माबूद नहीं है। तो इस तरह ये इसकी ताकीद, ये बातें समझ लो, देख लो कि ये मैं कितने से यकीन से कह रहा हूँ कि अल्लाह की कसम ये कुछ होगा। और वो क्या फरमाया फिर आपने कि इन्ना अहदकुम लयअमलु बिअमलि अहलिन नार हत्ता मा यकून बैनहु व बैनहा इल्ला ज़िरा, कि तुम में से कोई शख्स जो है अमल करता है जन्नत वालों के अमल, हत्ता कि यहाँ तक कि उसके और उसके दरमियान सिर्फ एक बाजू भर रह जाता है, इतना फासला रह जाता है, जितना एक बाजू यानी बहुत करीब पहुँच जाता है, और उसी वक्त उसका वो अजल का मामला आ जाता है। और दूसरा वो शख्स है जिसके बारे में फरमाएं कि इन्ना अहदकुम लयअमलु बिअमलि अहलिन नार अहलिल जन्नति फ़ीमा यब्दु लिन्नास व हुवा मिन अहलिन नार,
ایک وہ شخص ہے جو کہ ایسا عمل کرتا ہے جنت والوں کا جیسے کہ ظاہر ہوتا ہے لوگوں کے لیے، جبکہ وہ اہل جہنم میں سے ہوتا ہے۔ اب یہ ہے کہ مسئلہ کہ اس میں ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ، اور پھر کیا ہوتا ہے فَيَسْبِقُ عَلَيْهِ الْكِتَابُ، پھر اس کے اوپر جو اس کی کتاب ہے، جو اس کے لیے لکھا گیا ہے، جو اللہ کی طرف سے مقرر ہے، وہ جب اس پہ سبقت دے جاتا ہے تو پھر وہ جو جنت والا ہے وہ اہل جہنم والے کام کرتا ہے، پھر وہ جنت میں چلا جاتا ہے، اور اسی طرح جو شخص جو ہے وہ جہنم کے نظر آتا ہے وہ پھر جنت والے کام کرتا ہے، جنت میں چلا جاتا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کے رسول بیان کر رہے ہیں، وہ بتا رہے ہیں کہ یہ ہو سکتا ہے اور یہ ایسے ہوتا ہے، اور اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ ظالم ہے، ہمارے ساتھ ظلم کرتا ہے، ساری دنیا زندگی تو کام کرتے رہے، آخر میں جہنم میں چلے گئے۔ تو یہی چیز جو ہے کہ اس لیے اللہ تعالیٰ تو ظاہر ہے کہ ہر ایک کام قبول کرتا ہے، کسی کے ساتھ ظلم نہیں، زیادتی نہیں، کچھ نہیں، لیکن ہمیشہ لازمی طور پر یا تو کوئی دل کا ایسا معاملہ ہے جس کی بنا پر یہ حالات ہوئے۔ اس میں دو مثالیں ہمارے سامنے آتی ہیں کہ ایک غزوے میں جو جہاد کا غزوہ تھا، اس میں ایک شخص کے بارے میں بتایا گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ وہ شخص جو ہے انتہائی بہادر ہے، بہت ہی جنگجو ہے، کوئی اس نے چھوڑا نہیں کسی کو، اتنی زبردست اس نے جنگ کی ہے، اور اس کے بارے میں آپ نے کہہ دیا کہ وہ من اہل النار، تو جہنمی ہے۔ صحابہ بھی ایک دم پریشان ہو گئے، یہ کیا، اتنی زبردست جنگ کرنے والا، جہاد کرنے والا، قتال کرنے والا، تو اس کے لیے آپ نے کیسے کہہ دیا؟ کیونکہ ایک شخص نے کہا کہ میں دیکھوں گا، میں اس کے ساتھ ساتھ چلتا ہوں، اس کو دیکھتا ہوں، اس کو پوری طرح اس کو فالو کرتا ہوں کہ یہ آخر ہے کیا، مسئلہ کیا ہے یہ۔ تو یہ چیز جو ہے اس نے پھر کی، تو وہ شخص کچھ زخمی ہو گیا، اتنے زخم، اتنی تکلیف تھی کہ اس سے برداشت نہ، تو اس نے اپنی تلوار لی، اس کا جو قبضہ تھا وہ زمین پہ ٹکایا، اور اس کی جو نوک تھی وہ اپنے سینے میں لے، اور اس کے اوپر پورا زور لگا کے اس کو تلوار کو اپنے جسم میں آر پار کر دیا، مر گیا۔ وہ پھر آئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ کیا بات ہے، کیوں کہہ رہے ہو؟ یہی ہے کہ جس شخص کے بارے میں آپ نے کہا تھا کہ وہ اہل جہنم میں سے ہے، تو اس نے یہ کیا تھا۔ تو پھر آپ نے کہا کہ یہی وہ بات ہے کہ ان الرجل لیعمل بعمل اہل الجنۃ فیما یبدو للناس۔ یہ جملہ خاص طور پہ اس میں سمجھنے کا ہے کہ جو شخص، ایک شخص جو ہے وہ کام کرتا ہے جنتیوں والے، لوگوں کے سامنے لوگ اس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، فیما یبدو للناس، جیسے لوگوں کو سامنے نظر آتا ہے، اور ہوتا کیا ہے، وہو من اہل النار، وہ اہل جہنم میں سے ہوتا ہے، نار میں سے ہوتا ہے۔ تو یہ ہے۔ اسی طرح ایک اور اس کے برعکس دیکھ لیجیے، اسیرم بنی عبد الاشر کا ایک شخص تھا، بہت ہی دشمن، اسلام کا، دین کا دشمن سخت، وہ اس نے دشمنی پال رکھی تھی اللہ سے، اللہ کے رسول سے۔ تو غزوہ احد کا اللہ تعالیٰ نے اس کے دل میں ایمان ڈال دیا، ایمان ڈال دیا، وہ اٹھا اور تلوار لی اور وہ سیدھا احد کے میدان میں، اور وہاں پہ اس نے خوب جنگ کی مشرکین کے خلاف، یہاں تک کہ وہ زخمی حالت میں لوگوں نے دیکھا کہ یہ کہاں پہ آ گیا، یہ تو سب دشمن ہے ہمارا، یہ کہاں پہ یہ آ گیا؟ اس سے پوچھا، اس نے کہا کہ کسی نے کہا کہ اپنی قوم کی حمایت میں آئے ہو یا اسلام کے لیے آئے ہو؟ میں اسلام کے لیے آیا ہوں، بس میں اب جا رہا ہوں، میرا سلام کہہ دینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ دیکھیں آخری لمحے میں وہ مسلمان ہوا، جہاد کیا، شہید، ساری عمر تو وہ کفر اور شرک میں گیا۔ تو یہ اسی بات کی کہ یہ چیزیں جو ہیں وہ سب اللہ تعالیٰ کے وہ معاملات ہیں جس کے ذریعے سے وہ جس طرح چاہے وہ فیصلہ کر دیتا ہے، لیکن وہ کسی کے ساتھ ظلم نہیں کرتا۔ اب اس میں جو ہمیں چیزیں حاصل ہوئی ہیں، پہلی بات تو یہی ہے کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے اس کو بیان کیا ہے الصادق والمصدوق کہہ کے، اسی سے معلوم ہوتا ہے کہ کس طرح وہ انتہائی ادب کے ساتھ، بہترین اسلوب کے ساتھ حدیث کو بیان کر رہے ہیں۔ اور پھر یہ چیزیں جو بیان کی گئی اس حدیث میں، پہلی بات تو وہی ہے کہ جیسے کہ بتایا گیا کہ جو بھی بچہ پیدا ہونے والا ہوتا ہے وہ پہلے 40 دن کی حالت میں ہوتا ہے، اور دوسری بات پھر 40 دن گزرنے کے بعد پھر وہ علقہ کی صورت میں، یعنی گوشت کے ٹکڑے کی صورت میں آتا ہے، اور تیسری شکل میں جیسے کہ بتایا گیا کہ وہ پھر خون کی، پھر گوشت کی صورت میں رہتا ہے، اس طرح 120 دن۔ اب یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ 120 دن سے پہلے کیا کسی بچے کو ایبارشن کرایا جا سکتا ہے؟ جائز ہوگا؟
تو یہ ایک سوال ہے، اس لیے کہ قرآن نے تو یہی کہا ہے کہ فَجَعَلْنَاهُ فِي قَرَارٍ مَكِينٍ إِلَىٰ قَدَرٍ مَعْلُومٍ، تو یہ تو اللہ تعالیٰ نے اس طرح اس کو پیدا کیا ہے. اب تو اس میں ایک تو وہ ہے کہ جب کہ ایسی صورت ہو کہ لازمی ہو جائے، اس کے بغیر جان نہ بچنے والی، اس صورت میں تو وہاں تو پھر فقہاء نے علماء نے کہا کہ پھر وہ جائز ہوگا، کیا جا سکتا ہے. لیکن بغیر ضرورت کی کوئی ضرورت نہیں، صرف اپنی خواہشات نفس کے لیے اس طرح کرنا اور بچوں کو ضائع کرتے چلے جانا کہ ابھی نہیں اور دے دے گا، تو ان کو اللہ کا خوف نہیں ہوتا. اگر وہ بالکل ہی بند کر دے تو پھر کیا کر لیں گے، کہاں سے لائیں گے بچے؟ پھر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں ہم کر لیں گے، ہمیں ہمارے ہاتھ میں. کتنی بڑی یہ بے وقوفی ہے، جہالت ہے، حماقت ہے. اور اس طرح یہ کرنا اللہ تعالیٰ کو ناراض کرتا ہے. اللہ تعالیٰ ایک نعمت دے رہا ہے آپ کے، نہیں ہمیں نہیں چاہیے، پھینک دو اسے، نکال دو. تو یہ دوسرا یہ ہے کہ 120 دن کے بعد پھر کیا کریں گے. اس سلسلے میں بھی جب کہ روح پھونکی جا چکی ہے، روح پھونک دی گئی، جیسے کہ ہم پڑھا ہم نے حدیث میں 120 دن کے بعد اب روح پھونک دی گئی، اب بھی جی وہ آتا ہے. اب اس کے بعد کسی قسم کا ابارشن کرنا جائز نہیں ہے، حرام ہے. اس لیے کہ جان کو قتل کرنا ہے. جو بھی اس طرح کرتا ہے اس کے اوپر قتل خطا کی آئے گی، اس کو کفارہ بھی دینا پڑے گا، 2 مہینے مسلسل روزے رکھنے ہوں گے اور اس کا کفارہ ادا کرنا ہوگا، اس کا دیت ادا کرنی ہوگی جو ایک بچے کی ہے کہ 5 اونٹ اس کی دیت ہے، جیسے کہ حدیث سے معلوم ہوتا ہے، وہ اس کی قیمت ادا کرنی پڑے گی. سمجھ لیجیے یہ اتنا آسان نہیں ہے کہ ہم نے مذاق بنا رکھا ہے جو مرضی کر لو. اور پھر یہ کہنا کہ یہ بھی ہے کہ اگر وہ اس کی جان بچانے کے لیے کیا جائے، وہ تو کوشش کریں ڈاکٹر، تو جتنی سائنس اتنی ترقی کر گئی ہے، پھر کیا نہیں کر سکتی کہ وہ اس بچے کو جو ہے اس کو بچا لیں یا ماں کو بچا لیں، بچے کو نکال لیں. ہو سکتا ہے دونوں ہی بچ جائیں، تو ہو سکتا ہے. اگر کسی کی موت ہے تو وہ ہو کر رہے گی، وہ تو ہو کے لازمی ہوگی. بچے کی موت ہے تو وہ مر جائے گا اللہ کے حکم سے، ماں کی موت ہے تو وہ ماں مر جائے گی. پھر ہم کیوں کریں؟ کیا یہ ہو سکتا ہے کہ اگر جیسے کہ مثال کے طور پر اگر کہیں 2 آدمی جا رہے ہیں، ایک بوڑھا ہے اور ایک بچہ ہے، اور ایسے حالات ہو جاتے ہیں کھانے پینے کو کچھ نہیں مل رہا، نہ پانی مل رہا ہے، نہ کھانے کو مل رہا ہے، کیا وہ اپنے بچے کو ذبح کر کے اس کو کھا لیں؟ جائز ہو جائے گا. تو یہ چیزیں ہیں کہ ہمیں اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ جو چیز اللہ نے دی ہے اور وہ پھونک دی گئی ہے، وہ ایک انسان ہے، اس کا دل دھڑک رہا ہے، اس کو ہم مار دیں تو یہ کوئی آسان بات نہیں. اسی لیے پھر اس کے بارے میں ہمیں خیال رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ جو وہ پھونک دی گئی ہے، اب اس میں کسی قسم کا کوئی بھی ہمارے پاس حق نہیں ہے کہ اس کو ہم. اور اسی طرح پھر اس سے اور بھی جو ہے کہ جو روح پھونک دی جاتی ہے جس بچے میں، تو جیسے کہ اس حدیث میں آیا، اگر وہ پھر روح کے بعد پھر اس کو وہ اسقاط ہو جاتا ہے، خود بخود ایسے حالات ہوتے ہیں کہ بچہ وہ نہیں چل پاتا، تو اس کی صورت میں اس کو غسل دیا جائے گا، کفن پہنایا جائے گا، اس کی نماز جنازہ ادا کی جائے گی، مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کیا جائے گا. اس لیے کہ وہ ایک روح پھونکی جا چکی تھی کہ انسان بن چکا تھا. اور جیسے میں نے عرض کیا کہ اس کو کسی صورت میں بھی اس کا اسقاط کرنا، ابارشن کرنا وہ جائز نہیں ہے، وہ بہت ہی بڑا گناہ ہوگا. اور اسی سے معلوم ہوتا ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ کی عنایت کس طرح وہ اپنے بندوں کے لیے تمام انتظام کرتا ہے کہ وہ جو ماں کے پیٹ میں جو بچہ ہے اس کے لیے بھی اتنا انتظام کیا، ایک فرشتے کی ڈیوٹی لگا دی کہ وہ اس میں روح پھونکے اور اس کے جو حکم دیا ہے چیزیں لکھنے کا وہ دے دی جائے. اور یہ روح جو ہے جسم میں پھونکی جاتی ہے، جیسے ابھی ہم نے بات کی، یہ تو اللہ جانتا ہے، اس کی کیفیت ہم نہیں جانتے ہیں. اسی میں جیسے قرآن نے کہا ہے سیدہ مریم کے بارے میں، وَمَرْيَمَ ابْنَتَ عِمْرَانَ الَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيهِ مِنْ رُوحِنَا، ہم نے اپنی روح میں سے اس میں پھونک دیا. بس یہ اب اللہ کی طرف سے ہے. کیسے کیا اس کی ہم جب کیفیت نہیں جانتے، غیب کی باتیں ہیں، تو ہم اس پہ کچھ کہہ نہیں سکتے. اور پھر یہی روح جو ہے کہ جو جسم میں داخل ہوتی ہے، جسم میں شامل ہو جاتی ہے، اور پھر وہ اسی کے ذریعے ہی سے تمام چیزیں ہوتی ہیں جو اللہ کے پروگرام ہے، اللہ تعالیٰ کا طریقہ ہے، اس کے مطابق اس کو کیا جاتا ہے جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں فیصلہ کر رکھا ہے. اور یہ بھی کہ فرشتے جو ہیں یہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے مأمور ہیں، اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں، جو بھی اللہ کا حکم ہوتا ہے اس کو اسی طرح نافذ کرتے ہیں، اس میں اپنی کچھ نہیں کرتے کہ ہم تھوڑی سی ترمیم کر لیں. تو قرآن نے جیسے فرمایا کہ یفعلون ما یؤمرون، جو حکم دیا وہ کریں گے،
بس اس کے علاوہ نہیں. تو ان کو یہ 4 کلمات کا حکم دیا گیا، وہ 4 ہی کلمات لکھیں گے، 5واں کلمہ اس میں زیادہ نہیں لکھیں گے. اور یہ بھی ہے اس میں جو بتا دیا گیا، یہ رزق ہے، اس کی عمر ہے، اس کا عمل ہے، اس کے شقی یا سعید ہونے کا معاملہ ہے. تو یہ چیزیں سب جو ہیں. اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم رزق کے معاملے میں کہیں کہ رزق تو لکھا ہوا ہے میرا، اب مجھے کیا ضرورت ہے کہ میں جا کے محنت کروں، جا کے اپنی جاؤں کہیں اتنی دور جاؤں، کوئی باہر جا رہا ہے، کوئی پاکستان میں ہے، کوئی کہیں پر ہے، اپنے رزق کے لیے کوشش کر رہے ہیں، تو نہیں کرنی چاہیے. نہیں، رزق کے اسباب اختیار کرنا ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے رزق کے لیے وہ جائز اسباب اختیار کریں، جائز جو معاملات ہیں ان کو اختیار کریں. اللہ رزق دے گا، جو لکھا ہوا ہے وہ مل جائے گا، جو رزق لکھا ہے وہ ملے گا. تو یہی اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے. اور فرشتے بھی وہ لکھتے ہیں. کیسے لکھتے ہیں؟ عربی میں لکھتے ہیں، انگلش میں لکھتے ہیں، یا ہم نہیں بتا سکتے کیسے لکھتے ہیں، یہ تو پتہ ہی نہیں نا. بتا بیٹا لکھتے ہیں یکتب رزقہ اجرہ، یہ لکھا جاتا ہے. لیکن پھر کہاں لکھتے ہیں؟ وہ کسی کتاب میں لکھتے ہیں. بعض روایت میں اس طرح ہے کہ صحیفہ لکھا جاتا ہے، بعض میں آتا ہے کہ بچے کی پیشانی پر لکھا جاتا ہے. تو یہ ہوتا ہے کہ کتاب میں لکھا ہو کے پاس ہو اور وہی نقل کر کے اس کی پیشانی پہ لکھ دیں، تو وہ پھر اس کے لیے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہو گیا. اور جہاں تک کہ اس کی شقاوت اور سعادت کا تعلق ہے تو یہ بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے، جسے بھی ہم نے بات کی ہے. تو جو بھی اللہ تعالیٰ اس میں یہ فیصلہ کرتے ہیں، وہ الذی خلقکم فمنکم کافر ومنکم مؤمن، اس نے پیدا کیا ہے، کوئی کافر ہے کوئی مومن ہے. یہ سب اللہ کے کام ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنی میں ایمان پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. اگلی حدیث جو ہے وہ 5ویں حدیث ہماری، جی یہ ہے اتباع سنت کی اہمیت اور بدعت کی مذمت. اور پھر ام المؤمنین جو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، وہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ من احدث فی امرنا هذا ما ليس منه فهو رد، کہ جس نے بھی ہمارے اس معاملے میں کوئی چیز بھی نئی ایجاد کی، نئی شامل کی جو اس میں سے نہیں تھی، وہ رد ہے، یعنی مردود ہے، قبول نہیں ہوگی. اور صحیح مسلم کی روایت میں ہے کہ من عمل عملا لیس علیہ امرنا فهو رد، جس نے بھی کوئی کام کیا، یہاں پہ عمل کا ذکر آ رہا ہے، من عمل عملا، جس نے بھی عمل کیا اور جس پر ہمارا اس پہ فیصلہ نہیں ہے، وہ مردود ہے، قابل قبول نہیں ہے. تو یہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنت ابی بکر صدیق ام عبداللہ، جن سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ کے حکم سے ہی ان کو پیش کیا گیا، بتایا گیا کہ یہ تمہاری بیوی ہے. اور پھر آپ نے ان سے نکاح کیا. 6 سال کی عمر تھی ان کی، اور 9 سال کی عمر میں ان کو پھر ان کی رخصتی ہوئی. بہت بڑی محدثہ، فقیہہ، عالمہ، بہت ہی جلیل القدر خاتون تھی. تو اب یہاں پر جو حدیث جیسے بتایا گیا، اس میں جو بیان کیا گیا کہ من احدث سے مراد ہے کہ کوئی بھی چیز جو کہ اختیار کی جائے، ایجاد کی جائے، جو پہلے نہیں تھی، اس کو کہا جاتا ہے کہ من احدث کو کہا گیا ہے. فی امرنا، ہمارے دین میں، ہماری شریعت میں. تو اس سے بھی یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ وہ چیز جس کا تعلق دین سے ہو، شریعت سے ہو، جس کا تعلق عرف سے ہے یا عرف سے، وہ دین اور شریعت نہیں ہے. اب ہم جو ہیں وہ عید کے موقع پہ سوئیاں کھاتے ہیں، تو کوئی کہنے کی نہیں ہے کیوں کھاتے ہیں؟ رسول اللہ تو نہیں کھائی. جو عرب ملکوں میں چلے جائیں وہاں پہ وہ چاکلیٹ ٹافی کھلاتے ہیں آپ کو، تو پھر یہ بدعت ہوگی. نہیں، کہا جا رہا ہے کہ دیننا و شریعتنا، ہماری دین میں، ہماری شریعت میں جو چیز آ رہی ہے. گلے کیوں ملتے ہو؟ یہ بھی بدعت ہے، نہ ملا کرو عید کے لیے، اس لیے کہ رسول اللہ تو نہیں ملے تھے. یہ ہے نا غلط سوچ ہے. یہ سمجھنے کی چیز ہے کہ جو سمجھے اس پہ کہ جی اب وہ ایک صاحبہ نے فتویٰ دیا کہ وہ اس کے اوپر جو مٹھائی تقسیم ہوتی ہے یہ بدعت ہے ختم قرآن پہ. تو یہ ایک ہمارا کلچر ہے کہ ہم خوشی کے موقع میں مٹھائی تقسیم کرتے ہیں، مٹھائی کھاتے ہیں، گھر میں بھی کوئی ہو جو مٹھائی کھلاؤ. تو یہ ایک ہمارا عرف ہے ہمارے ہاں. تو آپ کہنے کی بدعت ہے. یہ چیز سوچنی چاہیے کہ آپ وہ دین سمجھ کے کھا رہے ہیں کہ اللہ کا حکم ہے کہ اسے مٹھائی کھاؤ. یہ تو نہیں ہے. اسی لیے سوچ سمجھ کے بات کرنی چاہیے کہ ہر چیز کو اس طرح فوراً ہی بدعت قرار دے دینا یہ بھی غلط ہے. تو یہ بھی دیننا و شریعتنا، اگر تم دین کے مطابق چلتے ہو تو سارا وہ کرو، پھر رسول اللہ کی طرح اونٹ پہ جاؤ، پھر وہاں پہ حج کرنے کے لیے. یہ دیکھیے کسی غلط تصور ہم پیش کر رہے ہیں لوگوں کے سامنے کہ جو چیز رسول اللہ نے کہی اس کو سمجھے کیا کہا ہے.
کہ جو ہمارے دین جس کا تعلق ہے، جس کو ثواب کی نیت سے کیا جا رہا ہے، وہ اگر نہیں ہے تو وہ پھر ہمیں نہیں کرنی چاہیے. کسی نے کی ہے تو وہ بھی بدعت فی امرنا ما لیس منہ سے مراد وہی ہے کہ جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ کے رسول نے اس کو شریعت نہیں بنایا، شریعت نہیں بتایا، اس میں سے نہیں ہے. فہو رد، وہ مردود ہے، قابل قبول نہیں ہے، چاہے وہ کتنی اخلاص سے کی گئی ہو، کتنی ہی اس کے اندر وہ چاہت ہو، لیکن جب وہ اللہ اور اس کے رسول نہیں کہی تو پھر وہ قابل قبول نہیں ہے. اور اسی طرح جو مسلم کی روایت ہے اس میں بھی من عامل عملا، جس نے کوئی عمل کیا، وہاں کہنے ایجاد کہ کوئی بھی عمل ایسا ہو جو کہ اللہ اور اس کے رسول کے احکام کے مطابق نہیں ہے تو وہ ہمارے لیے قابل قبول نہیں ہے. یہ حدیث بھی جو کہ اسلام کے اصولوں میں سے ایک حدیث ہے. اس کے پہلے بھی حدیث پڑھی تھی ہم نے. اس طرح یہ بھی کہ اس کے ذریعے سے بنیاد بتا دی گئی کہ ہماری عبادت، اور اس میں اس کی عبادت جو ہے وہ جیسے میں نے کئی دفعہ عرض کیا ہے کہ اس کے لیے دو چیزیں لازمی ہیں، ایک اخلاص ہے اور ایک اتباع ہے. اخلاص ہوگا پوری طرح خالص اللہ کے لیے، ریاکاری دکھاوا نہیں ہونا چاہیے. تو جب وہ اخلاص کے ساتھ ہے تو قبول ہوگی. دوسری چیز متابعت ہے، اتباع ہے کہ رسول اللہ کی اتباع کرتے ہوئے کی جائے. اب کوئی بھی شخص کتنے ہی اخلاص سے کرے لیکن اس پہ رسول اللہ کا حکم ہے ہی نہیں کہ جی ہم تو عید میلاد النبی منائیں گے، بڑے ہی اخلاص سے، بہت اخلاص سے، کہ اس پہ دیگیں چڑھائی جا رہی ہیں، اس پہ طرح طرح کے وہ انتظامات کیے جا رہے ہیں، پیسے خرچ کیے، لاکھوں روپے پیسے خرچ کیے جا رہے ہیں. ایک دینے کا فائدہ نہیں اس کا، اس لیے کہ اتباع نہیں ہے. یہ چیز کام نہیں کیا، نہ اللہ نے حکم دیا، نہ اللہ کے رسول نے کیا، نہ صحابہ کرام نے کیا. ہم کون ہوتے ہیں پھر کرنے والے؟ تو جو اصل طریقہ ہے وہ کریں. تو لہٰذا پھر اسی سے بات یہی ہوئی کہ جو ہم چیزیں حاصل ہوئیں اس حدیث سے، پہلی بات تو یہ کہ اللہ کے دین میں کوئی بھی چیز نئی ایجاد کرنا، چاہے وہ کتنا ہی اچھی اس کی نیت ہو، کتنا ہی لوگ اس کی طرف ہوں، وہ نہیں کر سکتے. یہ شیطانی عمل ہے، چاہے کچھ بھی ہو جائے تو یہ نہیں کیا جائے گا. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ متابعہ یعنی اتباع نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ بھی ہوگی. تو کس طرح ہوگی؟ یہ ذرا غور سے سن لیجئے کہ یہ اتباع 6 چیزوں میں بالکل بعین ہی وہی ہونی چاہیے جو کہ ہمیں بتائی گئی. اس کی 6 چیزیں ہیں. ایک تو یہ ہے کہ اس کا سبب دیکھا جائے گا وہی ہے، اس کی جنس یعنی وہی نوعیت وہی ہے، اس کی مقدار اتنی ہی ہے جتنی ہم کر رہے ہیں، وہی ہمیں بتائی گئی ہے. اس کی کیفیت وہی ہے کہ نہیں ہے، اس کا زمانہ وہی ہے یا نہیں ہے، اس کا مقام وہ ہے یا نہیں ہے. یہ 6 چیزیں ہوں گی تب وہ اتباع ہوگی، تب وہ کہا جائے گا کہ وہ چیز بعین ہی وہی ہے جو اللہ نے، اللہ کے رسول نے کہی ہے. اب اس کو سمجھ لیجیے اس بات کو جو میں نے عرض کی ہے. پہلی بات یہ ہے کہ اپنے سبب میں. اب ایک شخص کہتا ہے کہ میں جب بھی گھر جاؤں گا تو 2 رکعت نماز پڑھوں گا. گھر جاؤں گا، مسجد میں نہیں، گھر پہ جا کے. اب یہ اس نے اپنا ایک طریقہ بنا لیا، یہ قابل قبول نہیں ہے. اس لیے کہ گھر میں جانا جو ہے وہ نماز پڑھنے کا سبب نہیں ہے. مسجد میں آئیں گے تو یہ اس کا سبب ہے. یہ وہ سبب ہے کہ جس کے ذریعے سے وہ اس کو کہا گیا کہ 2 رکعت مسجد میں آ کے نماز پڑھو. تو یہ شرعی سبب ہے. لیکن گھر میں جانا تو وہ سبب نہیں ہے، لہذا وہ غلط ہوگا، ناجائز ہوگا. آپ اس کی آپ نے ایک نئی چیز ہے کہ نماز ہے مشروع ہے، لیکن جب ایک سبب غلط ہو گیا تو وہ پھر آپ کہیں گے آپ 2 عیدیں ہیں ان پہ آپ نماز پڑھتے ہیں، ہم نے جو تیسری عید ایجاد کی ہے اس میں بھی ہم نماز پڑھ لیتے ہیں. تو جائز ہو جائے گا؟ نہیں ہو. چاہے وہ نماز ہے لیکن جب اس کا سبب ہی غلط ہو گیا ہے، اس کا موقع، اس کے محل وہ نہیں ہے، تو وہ بھی ناجائز، اس کو پھر وہ رد کر دیا جائے گا. یا یہ کہیں کہ جی غزوہ بدر پہ مسلمانوں کو بڑی نصرت ہوئی تھی، فتح مکہ پہ ہوئی تھی، تو لہذا ہم اس موقع پر جو ہیں وہ اس کو عید بنا لیں، جشن منائیں اس میں کہ غزوہ بدر میں صحابہ کو جیت ہوئی تھی، فتح ہوئی تھی، مکہ کی فتح ہوئی تھی، تو لہذا اس دن ایک جشن منانا چاہیے. تو یہ اس لیے کہ سبب نہیں ہے عید بنانے کا، تو لہذا ہم اس کو نہیں کر سکتے. دوسری بات کہ اس کی نوعیت جو ہے وہی ہے جس کو شریعت نے ہمارے لیے مقرر کیا ہے، اور اسی کے لیے کہا ہے کہ اس میں اب ہمیں دیکھ لیجیے کہ اب قربانی کے آپ کس جانور کی کرتے ہیں؟ جی ہاں، یہی مویشی ہیں ان کے کیے ہیں. اگر آپ گھوڑے کی کر دیں تو جائز ہو جائے گا؟ نہیں ہو ضائع ہو جائے.
کیا وہ اس میں خیر اختلاف ہے، لیکن گھوڑے کا اس لیے مثال واضح ہے کہ اس میں لیکن وہ اس مویشیوں میں شامل نہیں ہے. انعام کا جو ذکر کیا قرآن کریم نے وہ یہی ہیں کہ جیسے کہ بھیڑ بکریاں ہیں، گائے ہے، بیل ہے، اونٹ ہے، یہ ہے وہ ان کی قربانی کریں آپ جائز آپ کے لیے. لیکن آپ کہیں نہیں کہ میں ابھی بھی گھوڑا منگوایا میں نے امریکہ سے تو وہ امریکی گھوڑا ہے اس کی ذبح کر دیتے ہیں یہاں پہ، تو وہ کتنا اچھا لگے گا. ڈبل فائدہ. جی ہاں ڈبل فائدہ ہو گیا. تو یہ ہے کہ یہ چیز غلط ہوگی، اس لیے کہ وہ نوعیت وہ نہیں ہے. نوعیت وہی ہونی چاہیے جو کہ ہمیں کہیں گئی ہے اس کے لیے ہوگا. تیسری چیز یہ ہے کہ وہ اس کی مقدار کے حوالے سے وہ بھی شریعت کے مطابق ہونی چاہیے جو شریعت نے بتائی ہے. اب ایک شخص جو ہے وہ کہتا ہے کہ نبی کریم سے تو کہا ہے کہ 3 دفعہ وضو میں 3 دفعہ دھو لو، ہاتھ دھونے، کونیاں دھونے، چہرہ دھونے. کہا نہیں 3 دفعہ تو کافی نہیں ہوتا، میں 5 دفعہ دھوں گا. کہیں گے نہیں یہ جائز نہیں ہے. مقدار بتائی گئی، جب بتا دی گئی ہے وہاں پہ ہم پابند ہیں اس کے 3 دفعہ ہی ہیں. جبکہ حدیث میں آتا بھی ہے کہ جس نے بھی اس سے اضافہ کیا اس نے برا کام کیا، اس نے زیادتی کی، اس نے ظلم کیا. اتنی بڑی بات کہہ دیا کہ جو ہے اتنا ہی کرنا ہے. 3 دفعہ ہے تو 3 دفعہ. اب یہ خانہ کعبہ کے طواف کریں گی 7 ہے، متعین کر دیں کہ 7 چکر لگانے. آپ کہیں چلو 9 لگانے میں کیا ہے، یہ بھی ٹاپ نمبر ہے، اور زیادہ یعنی میرا طواف جو ہے پکا ہو جائے گا. نہیں، قبول نہیں ہوگا، رد کر دیا جائے گا. تو یہی ہے کہ وہ اس پہ اس لیے کہ اس نے جو مقدار بتائی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اس نے مخالفت کی تو وہ بھی قبول نہیں ہوگی. پھر کیفیت ہے چوتھی بات، وہ کیفیت جو ہمیں بتائی گئی ہے اس کیفیت کے مطابق ہوگا تو قبول کیا جائے گا، ویسے نہیں کیا جائے گا. اب یہ ہے کہ شخص جو ہے کہ وہ کہیں کہ میں اب رکوع سجود میں جو ہے میں پہلے سجدہ کر لیتا ہوں پھر رکوع کر لوں گا. رکوع سجدہ ہی کرنا ہے نا، تو میں لوگ رکوع پہلے کرتے ہیں، میں یہ کرتا ہوں کہ پہلے سجدہ کر لیتا ہوں پھر رکوع کروں گا. یہ غلط ہو جائے گا. اس لیے کہ کیفیت وہ نہیں ہے. وضو کرنا ہے، پہلے کیا کرتے ہیں آپ وضو کرنے میں؟ ہاتھ دھوتے ہیں. وہ کہہ رہی میں پہلے پاؤں دھوں گا، پاؤں دھوں گا پھر میں اپنے مسا کروں گا، بالکل یعنی الٹ لے کر آؤں گا اور آخر میں ہاتھ دھوں گا. یہ وضو نہیں ہوگا، وضو قبول نہیں ہوگا. اس لیے کہ کیفیت مختلف ہوگی. وہی جیسے طواف میں ہے سب جو ہے حجر اسود سے شروع کر رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں میں الٹی طرف سے جاؤں گا، یہاں پہ اینٹی کلاک وائز جاتے ہیں. آپ کہہ رہے ہیں کہ میں تو ادھر سے جاؤں گا، تو آپ کو وہ قبول نہیں ہوگا. اس لیے کہ وہ کیفیت جو ہے وہ نہیں ہے جو رسول اللہ نے بتائی ہے. تو اسی لیے پھر وہ اس کی. اور 5ویں بات یہ ہے کہ وقت کے لحاظ سے کہ ہر چیز کے لیے وقت جس کا مقرر کر دیا گیا ہے اسی وقت پہ ہی وہ ہوگی. جیسے کہ اب نماز کا وقت جب ہوتا ہے تب آپ نماز پڑھتے ہیں. آپ کہیں چلو مجھے نیند آ رہی ہے میں پہلے پڑھ کے سو جاتا ہوں، ابھی عصر کا وقت ہوا نہیں ہے تو اسی لیے پھر مجھے نیند بھی سخت آ رہی ہے، روزہ بھی لگ رہا ہے تو میں پھر یہ عصر پڑھتا ہوں جب سو جاتا ہوں. نہیں ہوگی نماز نہیں ہوگی. اس لیے کہ اس کا وقت مقرر ہے. جو وقت پہ ہوگی چیز تو پھر وہ صحیح ہوگی، جو وقت پہ نہیں ہے تو وہ نہیں ہوگی. اور اسی طرح جیسے کہ عید الاضحیٰ میں وقت کیا ہے کہ قربانی کب کرنی ہے؟ نماز کے بعد کرنی. جی ہاں یہ ہے وقت اس کا. اب ایک شخص نے صحابہ میں بھی ایک صاحب نے اسی طرح کیا، ان کو نہیں پتا تھا، انہوں نے جو ہے پہلے ہی صبح فجر کے بعد ہی ذبح کر دیا کہ سب سے پہلے میری قربانی ہوگی. بس بڑے وہ خوش ہو گئے. بعد میں پتہ چلا انہیں تو آئے رسول اللہ کے پاس، کہا وہ تو گئی، وہ تم کھاؤ پیو مزے کرو، بس وہ قربانی نہیں ہوئی تمہاری. کہا میرے پاس اور وہ جانور ہے، ٹھیک ہے اس کی کر دو لیکن وہ قربانی نہیں. کیوں؟ وقت پہ نہیں تھی. اسی لیے جس چیز کا وقت مقرر ہے اس وقت پہ ہوگا وہ کیا جائے گا. لیکن یہ نہیں ہوگا. اعتکاف ہے رمضان میں کہا ہمیں، دوسرے وقت میں ہو بھی سکتا ہے لیکن یہ ہے اصل وقت جو ہے وہ رمضان ہے. رمضان کے مہینے میں اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتکاف کیا تو آپ نے وقت پر کیا، اس وقت کے مطابق ہی آپ نے وہ اعتکاف کیا. تو اسی لیے پھر وہ قابل قبول ہے. 6ٹھی بات یہ ہے کہ وقت کی جگہ کے لحاظ سے، جگہ کے لحاظ سے بھی اس میں ہونا چاہیے. جیسے کہ اعتکاف کا ہی معاملہ ہے. اعتکاف کا اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، کہاں کرنا ہے؟ مسجد میں کرنا ہے. میں کہا نہیں کہ میں اپنے گھر میں کر لیتا ہوں یا میں اسکول میں کر لیتا ہوں. ایک بہت اچھی جو ہے جا کے سوات میں جا کے کوئی اچھا ہوٹل لے کے وہاں پہ کر لیتا ہوں، ٹھنڈی ٹھاٹ جگہ ہوگی، بہترین منظر ہوگی، آرام سے مزے کروں گا. نہیں وہ نہیں ہوگا. جو ایک متعین کر دی گئی جگہ وہی ہوگی.
حج جو ہے وہ وہی ہوتا ہے مکہ میں، مینا میں، عرفات میں، مزدلفہ میں. آپ کہہ رہے ہیں کہ کوٹا کے پہاڑوں میں بھی ہوتا ہے، وہاں کے پہاڑوں میں بھی جا کے حج کر لیتے ہیں آپ. بالکل اسی طرح کے ہیں پہاڑ، مکی جیسے پہاڑ آپ نے دیکھے کوئٹہ کے. تو وہاں پہ ہم حج کا ایک پروگرام بنا لیں تو کیا ہے؟ نہیں قبول کیا جائے. اسی کی جگہ متعین کر دی اللہ نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ ہے وہ موافقہ، یہ ہے وہ اتباع. 6 چیزیں جسے میں نے عرض کر دی کہ وہ 6 چیزوں میں اگر ہماری ہوگی تو قبول ہوگا، ورنہ نہیں. کسی بھی چیز پہ دیکھ لیجیے، جتنے بھی اعمال ہیں ان 6 چیزوں کو اس پہ اپلائی کر دیجئے، اس کے مطابق ہے آپ کی بات ٹھیک ہے، آپ کی اتباع ہے. اس کے مطابق نہیں ہے تو پھر وہ نہیں ہے، قبول نہیں ہوگی. تو یہی وہ چیزیں ہیں جس کے ذریعے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر چیز کو بیان کر دیا ہے تاکہ ہمیں کسی قسم کی پریشانی نہ ہو. ہم اس میں الٹے سیدھے اپنی گناہ کرتے رہیں، جیسے بعدوں کی عادت ہے کہ اپنی بھی چلانے نہیں، کہ کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، کوئی وہ نہیں ہوتا، لہٰذا جو مرضی کر لو. تو یہ چیز جو ہے وہ صحیح نہیں ہے. اس کی لازمی ہے کہ ہم وہی عمل کریں گے جو کہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے، جس طریقے سے بتایا ہے اس کے مطابق ہی ہم کریں گے تو ہی وہ عمل صحیح ہوگا. تو یہ آج کی دونوں احادیث تھیں.